میم آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میم السلام علیکم. سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. اچھا، ویلکم بیک ٹو ایوری ون. ہم نے اکنامک ایشوز آف پاکستان کا کورس اسٹارٹ کیا ہے. اس میں چیپٹر 1 میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی. اس کے بعد میم آپ کوئی بک وغیرہ آپ پریفر کریں گے یا سلائڈ سے ہی ہم کریں گے؟ جی بالکل آپ کو بک بتائیں گے ہم. بک اگر آپ پاکستانی آتھر کی دیکھنا چاہیں تو شیخ مبارک علی کی ہوتی ہے ایک، تو بہت اچھی ہوتی ہے. بی کام کی بک آتی ہے شیخ مبارک علی کی. اور اس کے علاوہ دوسری بکس میں آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ اگلی کلاس تک بتا دوں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں میننگ آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہم نے پڑھا. پھر گروتھ کیا ہوتی ہے، اکنامک گروتھ، اور اس کے بعد ڈفرینس بٹوین اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ پڑھا تھا. یہاں تک آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. اینی کوشچن؟ میم یہ آتھر کا نام ہے شیخ مبارک اور وہ بک کا نام ہے اکنامک انالیسس آف پاکستان. جی جی یہی. آپ کو کوئی کوشچن ہے یہاں تک ابھی ہم نے جو پڑھا؟ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں کسی کو بھی. ہلو، کوئی کوشچن ہے آپ کو؟ اچھا تو ہم میم اس کو آپ کنٹینیو. جی دوبارہ جی ریوائز کر سکتے ہیں؟ جی اس کو دوبارہ ریوائز کر سکتی ہے تھوڑا 2-3 منٹ؟ آپ کون ہیں بیٹا؟ آپ پچھلی کلاس میں نہیں تھے؟ میم میں ابھی آیا ہوں. ابھی آئے ہو؟ اس میں میں اکنامک پچھلی سال دیکھیں اب آپ کلاسز جو ہے وہ ساری اٹینڈ کیجیے گا، اور اس کے علاوہ جو کلاسز اگر آپ کی مس ہو جاتی ہیں تو وہ کلاسز کا لنک جو ہے آپ کو بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لنک سے جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی وہ کلاس. اینی ویز ابھی فرسٹ کلاس ہے تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ اس کا انٹرو کیا تھا. اس میں یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بتایا تھا آپ کو کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے اکنامک ڈیولپمنٹ از دا کریشن آف ویلتھ فرام وچ کمیونٹی بینیفٹس آر ریئلائزڈ. ایک ایسی ڈیولپمنٹ ویلتھ جس میں ویلتھ کی کریشن ہو، یعنی دولت کی کریشن ہو، اور اس کے ذریعے اس ویلتھ کے ذریعے تمام جو کمیونٹی کے ممبرز ہیں، یا اگر کنٹری کی بات کی جائے تو کنٹری کی جو ممبرز ہیں ان کو بینیفٹس حاصل ہوں. ٹھیک ہے، ان کو فائدے حاصل ہوں. اب یہ جو بینیفٹس ہیں یہ اکانومی کے صرف نہیں ہوتے بلکہ یہ ایجوکیشن کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، یہ لائف ٹائم کے بینیفٹس ہوتے ہیں. تمام قسم کے بینیفٹس، آپ کا جو لائف اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہو جائے، اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اکنامک گروتھ بتایا تھا کہ گروتھ کس کو کہتے ہیں. گروتھ از دا یہ وہی گروتھ. Growth is the increase in production of economic goods and services compared from one period to another. ایک کنٹری میں ایک سال کے دوران جو گڈس اور سروسز بنتی ہیں، اگلے سال جو گڈس اور سروسز بنتی ہیں، آپ دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں. پھر دونوں کو کمپیئر کرنے کے بعد آپ اکنامک گروتھ کا ایک ریٹ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ گروتھ کتنی ہوئی. ایک سال میں جو گڈس اینڈ سروسز کا والیوم تھا، اگلے سال میں گڈس اینڈ سروسز کا والیوم اگر بڑھ جاتا ہے تو دس اے پازیٹیو فیکٹر کہ آپ کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اگر والیوم جو ہے وہ حجم جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا آپ کی گڈس کا، آپ کی پروڈکشن کا، آپ کی سروسز کا ود ریسپیکٹ ٹو یور پاپولیشن، ود ریسپیکٹ ٹو یور کنٹری، تو اس کا مطلب ہے آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم گروتھ کو جی ڈی پی میں یا جی این پی میں میجر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ڈفرینس بتائے تھے کہ ڈفرینس بٹوین اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو گروتھ اور اس میں ڈفرینس کے 7 پوائنٹ تھے جو آپ کو بتائے تھے. اب یہ جو 7 پوائنٹ ہے، 7 جو پوائنٹس ہیں، یہ آپ پچھلی کلاس میں آپ کی ڈیٹیل میں بتائے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو جو اس لنک کو آپ فالو کیجیے گا، اس میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف ڈٹرمیننٹس، یعنی کہ میم آپ کی فیکٹرز. آواز کلیئر نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ اوکے میم. اب دیکھیں اب آ رہی ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ یس میم، آ ابھی رہی ہے ہے. آواز. اب سب کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں میم. ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈٹرمیننٹ فیکٹرز which influence the economic development of a country are as follows. وہ تمام فیکٹرز جو ریسپانسبل ہیں ڈیولپمنٹ کے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے کسی بھی ملک میں، ان فیکٹرز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم جنرل میں پڑھ رہے ہیں کہ جنرل میں یعنی عام طور پہ کسی بھی کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو فیکٹرز ہیلپ فل ہوتے ہیں، جو انفلوئنس کرتے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ فرسٹ آف آل دیر آر سم اکنامک فیکٹرز. کچھ معاشی فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ نان اکنامک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو اکنامک فیکٹرز جو ہے ان کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ اسپائنل کورڈ کی طرح ہوتا ہے ان کا رول، کہ وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اکنامک فیکٹرز اکنامک ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے، تو دیز اکنامک فیکٹرز آر، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیپٹل فارمیشن. کیپٹل فارمیشن کا مطلب ہے کہ سرمایہ کی پیدائش، یعنی کیپٹل کا مطلب ہے فنڈز. آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس فنڈز ہوں گے تو آپ پلاننگ کریں گے، آپ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہوں گے، انڈسٹریز لگیں گی اور پروڈکشن ہوگی اور سرمایہ کار آئیں گے، انڈسٹریز لگائیں گے، فرمز لگیں گی اور بہت سارے معاشی منصوبے ہوں گے جس کے ذریعے جابس کے مواقع ہوں گے، اپرچونیٹیز کھلیں گی. تو لوگ جو ہے ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے. تو کیپٹل فارمیشن یہ جو ہے یہ اسٹریٹجک اس کا رول ہے کیپٹل فارمیشن کا، آف کیپٹل ان رائزنگ دا لیول آف پروڈکشن ٹریڈیشنلی بین ایکنالجڈ ان اکنامکس. جب تک آپ کے پاس فنڈس نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ کیپٹل نہیں ہوگا، تب تک آپ نہیں کر سکتے ہو، ڈیولپ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کیپٹل فارمیشن کے بارے میں دیکھیں آپ، یہ لکھا ہوا ہے اٹ از ناؤ یونیورسلی ایڈمیٹڈ دیٹ اے کنٹری وچ وانٹس ٹو ایکسیلریٹ دا پیس آف گروتھ ہیز much choice but to save a high ratio of its income with the objective of raising the level of investment. جب آپ لیول آف انویسٹمنٹ کو ریز کریں گے، آپ اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھائیں گے تو آپ کی گروتھ کا جو ریٹ ہے وہ ایکسیلریٹ ہوگا، یعنی تیز ہو جائے گا. گریٹ ریلائنس آن فورن ایڈ از ہائیلی رسکی. اگر آپ صرف فورن ایڈ پہ ریلائی کریں گے، اگر آپ اس پہ ریلائی کریں گے کہ آپ کو باہر کنٹریز والے، باہر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں امریکہ وغیرہ، وہ صرف آپ کو ایڈ دیتے رہیں، آپ کو ایڈ دیں، ڈونیشن دیں یا آپ کو لون دیں، تو یہ بہت رسکی ہو جائے گا. اینڈ thus has to be avoided. آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے. Economists rightly assert that lack of capital is the principle of obstacle to growth and no development plan will succeed unless adequately supply of capital is forthcoming.
جب تک آپ کے پاس کیپٹل کم ہے آپ کا یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کی گروتھ میں، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ میں یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور آپ اپنے پلان ڈیولپ نہیں کر سکتے ہو اس وقت تک جب تک آپ کو صحیح سے کیپٹل سپلائی نہیں ہو رہا، اور سپلائی ہونے کے سورسز بھی صحیح ہونے چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ آپ باہر سے لے رہے ہو کیپٹل، تو باہر سے جب آپ لوگے تو وہ آپ کی وہ جو ہے آپ پہ اتنا انفلوئنس کریں گے باہر کنٹریز والے کہ آپ اپنے ڈیسیجن بھی خود نہیں لے سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو باہر کنٹریز سے لون لینا بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیپٹل آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ گروتھ کو روک دے گا لون لینا، کیونکہ جب آپ لون لوگے تو ڈیٹ سروسنگ یعنی انٹرسٹ کی پیمنٹ میں آپ کی بہت بڑی اماؤنٹ ایک چلی جائے گی۔ ڈیٹ سروسنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ڈیسیجن ہے کہ آپ کو کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے اور کہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ متاثر کرے گا، کیونکہ وہ جو کنٹریز ہیں جو لون دیں گے یا جو فنڈ دیں گے وہ انٹرفیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو یہاں انویسٹ کرنا ہے، یہاں انویسٹ نہیں کرنا ہے، تو دس اے گریٹ پرابلم۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاس کیپٹل ہو، ہم خود کیپٹل ڈیولپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ کے لیے وقفہ ہے، اذان ہو جائے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پھر بتائیے گا۔ میم نماز کا بریک ملے گا؟ جی بیٹا یہ کلاس بس ہو جائے پھر آپ نماز پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس ہم دیکھتے ہیں، اگر رات میں ہو جائے یا پھر کل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اوکے میم۔ جی ویلکم بیک۔ کیپٹل فارمیشن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب تک آپ کے پاس کیپٹل ایڈیکویٹ اس کا سپلائی نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں آپ حصہ نہیں لے سکتے ہو۔ وٹ ایور بی دا اکنامک سسٹم a country cannot hope to achieve economic progress unless a certain minimum rate of capital accumulation is realized۔ اکنامک سسٹم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کیپٹلزم ہوتا ہے، ایک سوشلزم ہوتا ہے، اور ایک مکسڈ اکنامی ہوتی ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم بھی ہوتا ہے، بہت کم کنٹری اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی سسٹم ہو، کنٹری کوئی بھی اکنامک پروگریس اس وقت تک آپ کو نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس وقت تک اکنامیکلی آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ کے پاس کیپٹل ایکومولیشن نہ ہو، یعنی آپ کے پاس کیپٹل نہ ہو، آپ کے پاس جب تک سرمایہ نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ However, if some country wishes to make speculative strides, it will have to raise its rate of capital formation still higher۔ کچھ کنٹریز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وشز ٹو میک اسپیکولیٹو اسٹرائڈس۔ اسپیکولیشن یہ بھی کیپٹل فارمیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹس وغیرہ میں۔ تو اگر اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کیپٹل فارمیشن تو اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیکولیشن کہ آپ آنے والے کل کی بنیاد پر آپ پرائسز کا ابھی سے تعین کرتے ہو، پھر جو بھی پرائسز ہوتی ہیں اس سے گین اور لاس کا سودا کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ بظاہر آپ ڈیلنگ کریں یا نہ کریں، آپ پرائسز کے مطابق گین یا لاس کا سودا کر لیتے ہو، تو اس سے بھی کیپٹل تیزی سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ It will have to rise its rate of capital formation still higher۔ تیزی سے بڑھتا ہے کیپٹل فارمیشن۔
تو کیپٹل فارمیشن کے بعد یہ فرسٹ اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیپٹل فارمیشن. اگر آپ کو MCQs میں آتا ہے کہ کیپٹل فارمیشن کے متعلق کہ سب سے جو اہم فیکٹر ہے وہ کیا ہے, وہ کیپٹل فارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچرل ریسورسز. آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے, کوئی سوال ہے؟ تمام اسٹوڈنٹس پوچھنا ہے کچھ آپ کو؟ سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ No, وہ میم سمجھ میں آ رہا ہے میم. اچھا, اس کے بعد ہے نیچرل ریسورسز. نیچرل ریسورسز یعنی کہ سمپل قدرتی وسائل. ہر ملک کو اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے قدرتی وسائل سے نوازا ہوا ہے. جیسے آپ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان میں بھی بہت سارے قدرتی وسائل ہیں. پاکستان کی جو سیاحت کی جگہ ہیں, جو ٹورسٹ پلیسز ہیں, وہی اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایک گاڈ گفٹیڈ, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے وہ گاڈ گفٹیڈ پلیسز دی ہوئی ہیں, جن کو ہم اگر جنت سے کم نہ کہیں تو صحیح ہوگا, کیونکہ پاکستان میں بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں جن کے ذریعے ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. تو نیچرل ریسورسز میں یہ ٹورسٹ کی جو پلیسز ہیں, اور دریا آ گئے, اور آپ کے یہ جو مائنس وغیرہ ہو گئی, معدنیات کی, جس میں آئل ریسورسز ہو گئے, منرلس ہو گئے, ریورز ہو گئے, فورسٹ ہو گیا, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کلائمیٹ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ کا کلائمیٹ اچھا ہے, اگر آپ کی زمین زرخیز ہے, آپ وہاں پر ایگریکلچر کر سکتے ہیں, آپ زراعت کر سکتے ہیں. دس ویری یہ ایک بہت ہی اچھی سائن ہے کہ آپ کے پاس نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ بہت اچھی کوالٹی میں اویلیبل ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, دا پرنسپل فیکٹر افیکٹنگ دا ڈیولپمنٹ آف این اکانومی از دا نیچرل ریسورسز. یہ بھی پرنسپل فیکٹر ہی ہے, کیونکہ وہ تمام کنٹریز آپ دیکھیں, یہ جو عرب ممالک ہیں جن کے پاس تیل بہت زیادہ مقدار میں ہے, وہ تمام کنٹریز جن کے پاس یہ معدنی وسائل ہیں یا جن کے پاس پانی کے وسائل ہیں, وہ تمام کنٹریز نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ وہ دوسرے کنٹریز کے لیے بھی مدد کا باعث بن رہے ہیں. امنگ دا نیچرل ریسورسز, دا لینڈ ایریا, دا کوالٹی آف سوئل. یہ جو مٹی ہے, مٹی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. پاکستان کو کیوں کہا جاتا ہے ایگریکلچر کنٹری؟ بیکاز جو پاکستان ہے, پاکستان میں ایگریکلچر جو ہے وہ بنیادی لوگوں کی, زیادہ تر لوگوں کی یہاں پر کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ ایگریکلچر ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہات والے علاقوں میں, قصبوں میں, وہ ایگریکلچر کو انہوں نے اپنا کیا بنایا ہوا ہے, ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. اور ایگریکلچر کے سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے ہے بلکہ پاکستان اس کو جب باہر ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کے بہت اچھے ہمیں زر مبادلہ یعنی فورن ایکسچینج ہمیں ریٹ مل جاتا ہے. اور فورن ایکسچینج پاکستان کے لیے اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ فورن ایکسچینج کی مدد سے ہی پاکستان ڈیٹ سروسنگ کر سکتا ہے, یعنی ڈیٹ کی جو انٹرسٹ ہے اور ڈیٹ کی جو پیمنٹ ہے, یہ سب کچھ پیمنٹ کس طریقے سے ہوگی, جب آپ کے پاس فورن ایکسچینج ہوگا تو آپ کر سکیں گے. اور فورن ایکسچینج جب آپ کے پاس ہوگا تو اس کی بنیاد پر آپ کا جو کرنسی کا ریٹ ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گا, آپ کے ملک میں مہنگائی کم ہو جائے گی. ریزرو اگر آپ کے پاس بڑھ جائیں گے ڈالر کے اور پاؤنڈ وغیرہ کے, تو آپ کے پاس ریزرو بننے کی وجہ سے آپ کی جو کرنسی ہے وہ بھی امپروو کر جائے گی. ٹھیک ہے, تو سوئل کی کوالٹی ہو گئی, فورسٹ ویلتھ یعنی جنگلات, جنگلات اچھے ہوں گے تو لکڑی ہوگی آپ کے پاس, لکڑی ہوگی تو لکڑی کی جو تمام انڈسٹری ہے, فرنیچر کی جو انڈسٹری ہے وہ کس پہ بیس کر رہی ہے بھائی, وہ لکڑی پہ بیس کر رہی ہے. اس کے بعد گڈ ریور سسٹم یعنی دریا کا ایک اچھا نظام, دریا کا نظام اچھا ہوگا تو آپ کے پاس پانی ہوگا, پانی ہوگا تو آپ اس سے بجلی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, ہائیڈل ریسورسز جس کو کہتے ہیں, ہائیڈل پاور سسٹم. اس کے بعد منرلس یعنی کہ معدنی وسائل, آئل ریسورسز یعنی کہ
جو تیل کے آپ کے پاس وسائل ہیں، منرلس میں کول بھی آ گیا یعنی کوئلہ آ گیا، نمک آ گیا اور ماربل وغیرہ آ گئے، بہت سارے منرلس ہوتے ہیں، آئل کے ریسورسز ہو گئے، گڈ اینڈ بلیسنگ کلائمیٹ. اگر آپ کا موسم اچھا ہے تو موسم کا اچھا ہونا بھی یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو اچھے موسم میں ہر چیز جو ہے وہ بہترین طریقے سے ڈیولپ کرتی ہے، چاہے وہ زراعت ہو انڈسٹری ہو کچھ بھی ہو. کلائمیٹ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں سے آپ کی ایگریکلچر گرو کرتی ہے، اور کلائمیٹ اچھا ہوتا ہے تو ٹورسٹ انڈسٹری بڑھتی ہے. کلائمیٹ اچھا ہوگا تو ورکرز کو کام کرنے میں آسانی ہوگی، انڈسٹری کو فروغ ملے گا. یہ تمام فیکٹرز ہیں. فار اکنامک گروتھ دا ایگزسٹینس آف نیچرل ریسورسز ان ابنڈنس از اسینشیل. اکنامک گروتھ کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ کیپٹل ہونا چاہیے، پیسے کے ساتھ آپ کے پاس گوڈ گفٹڈ نیچرل ریسورسز ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے. نیچرل ریسورسز ہوں گے تو آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گے کہ آپ اپنے کیپٹل کو نیچرل ریسورسز میں انویسٹ کریں. جب آپ کے پاس کیپٹل بھی ہوگا، نیچرل ریسورسز بھی ہوں گے، تو آپ اپنے کیپٹل کو انہی ریسورسز پر انویسٹ کر کے انڈسٹریز خود ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ ایگریکلچر کو بڑھا سکتے ہیں. آپ کو کسی اور کنٹری کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ دوسرے کنٹری سے مدد لیں، ان سے آئل لیں، ان سے جو ہے وہ ریور یعنی کہ ان سے پانی لیں. آپ خود کفیل ہو جائیں گے. کنٹری ڈیفیشینٹ ان نیچرل ریسورسز میں ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈیولپ ریپڈلی. جن کے پاس کم ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز وہ اتنا فاسٹلی جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتے ہیں. In fact, natural resources are a necessary condition for economic growth. یہ لازمی کنڈیشن اگر ہم اس کو کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، بٹ ناٹ اے sufficient one. یہ بھی sufficient نہیں ہوتے. جاپان and India are the two contradictory examples. جی محمد اظہر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، بتائیں آپ کو کوئی کوشچن ہے؟ ہیلو 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 محمد اظہر ہینڈ ریز کیا ہے آپ نے، آپ بتائیں آپ کو کیا کوشچن ہے؟ ہیلو میم اس نے چیٹ میں لکھا ہے کہ مجھے نیٹ پرابلم ہے. نیٹ پرابلم ہے، باقی کو تو پرابلم نہیں ہے نا نیٹ پرابلم. تو کسی کے ساتھ یا تو شیئر کر لیں آپ میں سے کسی کے ساتھ. آپ میں سے کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. میم ولی یوٹیوب پہ اپلوڈ محمد ہوگی تو میم پھر یہ ہو جائے ویڈیو گا. ریکارڈنگ کلاس کے بعد بھیج دیں پلیز، یوٹیوب پر آ جائے گا. اور میم نیٹ پرابلم ہے. جی بیٹا یہ اپلوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو نیٹ پرابلم باقی کو تو میجورٹی کو تو نہیں ہو رہا نا کوئی پرابلم؟ آواز آ رہی ہے، تصویر دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں میم یس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کو کہیں کہ کسی کے ساتھ فی الحال شیئر کر لیں، ایسا کر لیں بوائز آپس میں یا تو شیئر کر لیں، دیکھ لیں. دا پرنسپل فیکٹر افیکٹ یہ تو ہم نے پڑھ لیا نیچرل ریسورسز کے بارے میں. اچھا اس کے بعد ایک پروفیشنل ہیں وہ کہتے ہیں ادر تھنگس بینگ ایکول مین کین میک بیٹر یوز آف رچ ریسورسز دین کین آف پور. اگر باقی تمام فیکٹرز کو ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو جو رچ کنٹریز ہوتے ہیں بیٹر یوز آف ریسورسز وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس کیپٹل اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. پور کنٹریز جیسے پاکستان وغیرہ ہو گئے وہ
بہتر اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیپٹل کم ہونے کی وجہ سے. پاکستان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. نیچرل ریسورسز کا بھی چیپٹر آئے گا, پھر ہم اس میں پڑھیں گے کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, لیکن پاکستان اس لیے یوز نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس کیپٹل نہیں ہے. In less developed countries, natural resources are unutilized, underutilized اور misutilized. یا تو وہ یوٹیلائز ہوتے نہیں ہیں, یا وہ کم یوٹیلائز ہوتے ہیں, یا وہ غلط طریقے سے یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. دس از ون آف دا ریزنس آف بیکورڈنیس, اسی لیے وہ پیچھے رہتے ہیں. دس از ڈیو ٹو اکنامک بیکورڈنیس اینڈ لیک آف ٹیکنالوجیکل فیکٹر. ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, کیپٹل نہیں ہوتا تو ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, اسی لیے وہ معاشی طور پہ پیچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور پروفیسر ہیں, a country which is considered to be poor in resources may be considered very rich in resources some later time. Not merely because unknown resources are discovered, but equally because new methods are discovered for the known resources. اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے, وہ تمام کنٹریز جو ابھی آج غربت کا شکار ہیں, مسائل کا شکار ہیں, اگر انہوں نے ایسے میتھڈ ڈسکور کر لیے جس کی بنیاد پر وہ اپنے ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں, تو کل وہ ان ریسورسز کی مدد سے, نئے میتھڈس کی مدد سے وہ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر لیں گے. جاپان از ون سچ کنٹری وچ از ڈیفیشینٹ ان نیچرل ریسورسز. جاپان کے پاس اتنے زیادہ نیچرل ریسورسز نہیں ہیں, بٹ از ون آف دا ایڈوانس کنٹریز آف ورلڈ. لیکن بہت زیادہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے دنیا کا, بیکاز اٹ ہیز بین ایبل ٹو ڈسکور نیو یوز آف لمیٹڈ ریسورسز. کیونکہ اس کے پاس جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کا استعمال جاپان نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دین اکنامک ریسورسز میں جو تھرڈ ہے وہ مارکیٹیبل سرپلس آف ایگریکلچر ہے. فرسٹ وی کم ٹو نو واٹ از مارکیٹیبل سرپلس. کس کو کہتے ہیں مارکیٹیبل سرپلس؟ مارکیٹیبل سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ ایگریکلچر کی جو کہ ایکسس میں ہے, یعنی جو کہ اضافی ہے, جس کو آپ نے زیادہ پروڈیوس کیا ہے اپنی ضروریات سے. جب آپ زیادہ پروڈیوس کرو گے تو آپ اس کو باہر جو ہے وہ کیا کر سکو گے, ایکسپورٹ کر سکو گے, اور ایکسپورٹ کی وجہ سے آپ ڈیولپ ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے. انکریز ان ایگریکلچر پروڈکشن اکمپنیڈ بائی ریز ان Increase in agriculture production accompanied by a raise in productivity is important from the point of view of development of country. کوئی بھی کنٹری جہاں پر ایگریکلچر کی پروڈکشن بڑھ رہی ہو وہ کنٹری ڈیولپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایگریکلچر کی پروڈکشن جب بڑھتی ہے تو وہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پوری کر سکتی ہے. جب آبادی بڑھتی ہے, ہر سال آبادی بڑھ رہی ہے, تو ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. جب ضروریات بڑھ رہی ہیں تو ان کو زیادہ چیزیں, گرینس وغیرہ اور ایگریکلچر کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں, ویجیز ہوتی ہیں, ان کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے. تو مارکیٹیبل سرپلس جو ہے وہ اس کو فلفل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. The importance of marketable, second paragraph پڑھ رہی ہوں. The importance of marketable surplus in a developing economy emanates from the fact that the urban industrial population subsists on it. اربن جو پاپولیشن ہوتی ہے, جو شہری آبادی ہوتی ہے, وہ اس پر ریلائی کر رہی ہوتی ہے. With the development of an economy, جب اکانومی, ہیلو جی, اینی کوشچن؟ آواز آ رہی ہے؟ کوئی سوال کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. جی میم آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں میم. یس. With the development of an economy, the ratio of the urban population increases. Urban population کا جو ریشیو ہے وہ بڑھتا ہے. An increasing demand are made on agriculture. ان کو ڈیمانڈ ہوتی ہے ایگریکلچر کی, فوڈ گرینس کی,
These demands must be made adequately. ये सही तरीके से अगर पूरी नहीं होंगी, otherwise the consequent scarcity of food in urban areas will arrest growth. तो वो ग्रोथ जो है आपकी वो रुक जाएगी. अगर वेजीज की, अगर तमाम ये जो चीज़ें हैं, ये जो बेसिक आपकी नेसेसरीज हैं, आलू प्याज, ये तमाम चीज़ें, टमाटर हो गए, बीच में टमाटर की आपको पता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, 200 और 300 तक पहुंच गए थे टमाटर. तो टमाटर की प्राइस हाई होने की वजह से क्या हुआ था, सबको बहुत मसला हो गया था. अब आजकल जो टमाटर की प्राइस चल रही है 20 रुपये और 25 रुपये किलो, तो ये बहुत नीचे आ गई है प्राइस. तो प्राइसेस अगर सही होंगी, अगर आपको सही तरीके से ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी मिलती रहेगी, आपको जो है वो प्लेंटी में फूड मिलेगी, यानी फरावानी में बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलेगी, तो आपकी जो पॉपुलेशन है उसको मसला नहीं होगा. फर्दर ये कि आप जो एक्सेस होगा, जो ज़्यादा मिकदार में आप बनाएंगे, वो आप बाहर कंट्रीज़ को भी दे देंगे जिनको ज़रूरत होगी. क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ें बनती हैं, उनको, जो पाकिस्तान में बनने वाली जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्वालिटी में भी बहुत अच्छी होती है. जैसे पाकिस्तान की जो कपास है, पाकिस्तान का जो चावल है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है बाहर, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो यही वजह है कि ये चीज़ें पाकिस्तान को एक अच्छा खासा जो है वो कमा कर दे देती हैं फॉरेन एक्सचेंज. In case a country fails to produce a sufficient marketable surplus, it will be left with no choice except to import food grains. अगर आप surplus पैदा नहीं करेंगे तो आपको food grains जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ेंगी. जब आप बाहर से मंगवाएंगी तो बाहर से मंगवाने का नतीजा क्या होगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा. यानी आपका जो अदायगी का बैलेंस है, जो तवाज़ुन ने अदायगी है, वो प्रॉब्लम में कैसे आएगा भाई, आपको ज़्यादा देना पड़ जाएगा जितना आपको रिसीव नहीं होगा. तो आप कहाँ से देंगे जब आपके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज होगा नहीं, आप देंगे कहाँ से. इंडिया वाज फेस्ड विद दिस प्रॉब्लम प्रिसाइसली. इंडिया को ये मसला होता रहता है. एंड मोस्ट ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द अर्लियर प्लानिंग पीरियड, मार्केट अराइवल्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर नॉट एडिक्वेट टू सपोर्ट द अर्बन पॉपुलेशन. अर्बन पॉपुलेशन की सपोर्ट नहीं हो पाती तो उनको ये मसले होते रहते हैं. If some country wants to step up the tempo of industrialization, it must not allow its agriculture to lag behind. इंडस्ट्री को भी अच्छा, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर को ग्रो करना पड़ेगा, उसको पीछे नहीं रख सकते. क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसको भी वो जो चीज़ें मिलती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अब ये जो इंडस्ट्री, फूड की जो इंडस्ट्री है, जो खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, आपको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है, तब आप इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं. ये बिस्किट हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, ग्रेन्स वगैरह से जो बनती हैं, तो ये एग्रीकल्चर से ही इनको मिलता है वो मटेरियल. सप्लाई ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स, मस्ट इंक्रीज as the setting up of industries in cities attracts a steady flow of population from the countryside. जब आपकी सप्लाई अच्छी होगी फूड ग्रेन्स की, तो आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे तरीके से सेट होंगी और वो अट्रैक्ट भी करेंगी पॉपुलेशन को. ठीक है. कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस क्या हैं? The classical theory of trade has been used by economists for a long time to argue that trade between nations is always beneficial to them. ये एक क्लासिकल थ्योरी है, कदीम थ्योरी है कि दो कौमें जब आपस में ट्रेड करती हैं, जब आपस में वो तिजारत करती हैं, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. ठीक है. जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तिजारत की, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कपास दे दी और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल दे दिया. इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेंट, the theory suggests that presently less developed countries should specialize in production of primary products as they have comparative cost advantage in their production.
سب سے پہلے آج کل کے جو دور میں یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں پاکستان انڈیا وغیرہ کی طرح ان کو چاہیے کہ ان کو اسپیشلائز ہونا چاہیے کس میں پروڈکشن آف پرائمری پروڈکٹس. What are primary products? Primary products are the products of agriculture. یہ جو ایگریکلچر کی پروڈکٹس ہیں اس میں ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کوسٹ کا ایڈوانٹیج ہو جائے. جب ہم یہ چیزیں انڈسٹری میں یوز کریں گے تو انڈسٹری میں ہماری جو کوسٹ ہے وہ کم پڑے گی. انڈسٹری میں کوسٹ کم کیوں پڑے گی؟ کیونکہ ہم باہر سے نہیں منگوائیں گے. باہر سے جب منگواتے ہیں تو اس پہ ٹیکس لگتے ہیں اور ڈیوٹیز لگتی ہیں تو وہ چیز مہنگی پڑ جاتی ہے. اگر ہم اپنے یہاں پہ پروڈکشن کریں گے پرائمری پروڈکٹس کی، پرائمری پروڈکٹس میں آپ کا دودھ ہو گیا اور یہ جو فارم کی چیزیں ہو گئی، گوشت وغیرہ ہو گیا، اور آپ کا جو ہے وہ ایگریکلچر کی پروڈکٹس ہو گئی، اگر آپ اس میں سیلف سفیشینٹ ہوں گے تو آپ کو باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی. The developed countries on the contrary have a comparative cost advantage in manufactures, including machine and equipment, and should accordingly specialize in them. اگر ہم یہاں پر مشینری نہیں بنا سکتے، مشینری پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر ایگریکلچر تو پروڈیوس کر سکتے ہیں، ایگریکلچر پروڈکشن تو کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا ٹائم اوور ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم فورن ٹریڈ کو ہم کنٹینیو کریں گے. اکنامک سسٹم ہے. اب آپ کا نماز کا بھی ٹائم ہے تو آپ نماز کو دیکھیں اور یہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کو میں میسج کر لوں گی CR کو. اوکے میم، لیکن کتنے بجے میم؟ یہ دیکھیں انشاءاللہ کل آپ کی کلاس ہے. نو میم، کل کلاس نہیں ہے. آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی؟ جویریہ خان، خادم حسین، آپ پریزنٹ کہتے جائیں. جویریہ خان جویریہ خان، پریزنٹ. خادم حسین، پریزنٹ میم. کنزا، پریزنٹ میم. اسرا ابراہیم، پریزنٹ. اسرا عمران، اسرا عمران، کشف. پریزنٹ. جی، اور کشف کے بعد ہے یہاں پر سکندر. سکندر present جی جلدی جلدی بولیں. شیراز، present اسرا، present خادم حسین، مہجبین، پریزنٹ میم. مہجبین، میمونہ، پریزنٹ. شعیب، ولی present محمد، present علی ma'am محمد جاوید، اور اخلاص نور، اسیلہ عبداللہ. میم کلاس آج ہی ہوگا؟